جنت میں داخل ہونے سے 1 منٹ، جی ہاں صرف 1 منٹ پہلے 5 لوگوں کو واپس جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ جاننا چاہتے ہیں نا کہ آخر وہ 5 لوگ کون کون سے ہیں؟ آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں ان میں سے ایک چہرہ میرا تو نہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جنت میں داخل ہونے سے 1 منٹ، جی ہاں صرف 1 منٹ پہلے 5 لوگوں کو واپس جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ محترم ناظرین، ایک لمحے کے لیے تصور کریں آپ قیامت کے دن کی ہولناکیوں سے گزر چکے ہوں، پل صراط کی تلوار جیسی دھار سے گزرنے میں کامیاب ہو چکے ہوں، اعمال کے ترازو میں نیکیوں کا پلڑا بھاری رہا ہو اور فرشتے آپ کو کہہ رہے ہوں چلو جنت تمہارا انتظار کر رہی ہے، دل دھڑک رہا ہو، آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہہ رہے ہوں، پاؤں جنت کی خوشبو سے لرز رہے ہوں، اور پھر بس جنت کے دروازے سے 1 منٹ پہلے ایک ہولناک آواز گونجتی ہے، ٹھہرو تم اندر نہیں جا سکتے۔ پھر اچانک فرشتے جنہوں نے آپ کا ہاتھ پکڑا تھا پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم جنت کے دہانے سے واپس جہنم میں پھینکیں گے۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کیا یہ ممکن ہے؟ کیا کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے جو جنت تک آ کر بھی داخل نہ ہو؟ یقین کریں یہ صرف کوئی خوفناک خواب نہیں بلکہ ایک روح لرزا دینے والا انجام ہے جو ان 5 مخصوص لوگوں کے لیے مقدر ہو چکا ہوگا۔ ان کے چہرے پر روشنی ہوگی، اعمال کی فہرست بھی لمبی ہوگی، مگر ایک ایسا راز، ایک ایسی حقیقت ان کے پیچھے چھپی ہوگی جو جنت کے دروازے پر ان کا پردہ چاک کر دے گی۔ یہ کوئی عام گنہگار نہیں ہوں گے، نہ ہی کوئی بے دین، بدنام زمانہ مجرم یا منکر خدا، بلکہ شاید یہ وہ ہوں گے جو دنیا میں نیک، عبادت گزار اور متقی سمجھے جاتے تھے، لیکن ان کے باطن میں کچھ ایسا چھپا ہوگا، ایسا کچھ جو ان کی ساری ظاہری نیکیوں کو دھوکہ بنا دے گا۔ اور پھر جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلے گا باقی لوگ داخل ہوں گے، مگر یہ 5 افراد نادم، شرمندہ اور لرزتے ہوئے واپس جہنم میں دھکیل دیے جائیں گے۔ ایسا کیوں ہوگا؟ کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ 5 لوگ کون ہیں؟ ایسے لوگ جنہیں دنیا شاید ولی کہتی ہو مگر رب کے ہاں وہ ردی کی طرح پھینک دیے جائیں گے۔ اگر آپ کو یہ جاننا ہے کہ جنت کے دہانے سے لوٹائے جانے والے ان بد نصیب لوگوں کے چہرے کیا ہوں گے، ان کی اصل حقیقت کیا ہے، تو ٹھہریے، کیونکہ جو بات آپ جاننے جا رہے ہیں وہ دل دہلا دینے والی بھی ہے اور روح جھنجھوڑنے والی بھی۔ وہ 5 کون ہیں ابھی نہیں بتائیں گے، لیکن ہاں آپ سوچنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ کہیں ان میں سے ایک چہرہ میرا تو نہیں۔ جنت میں داخل ہونے سے 1 منٹ، جی ہاں صرف 1 منٹ پہلے 5 لوگوں کو واپس جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں پہلا شخص، ظالم شوہر جس نے بیوی پر ظلم کیا ہو مگر دنیا میں عزت دار بنا رہا۔ سوچیں قیامت کا دن ہے، ایک شخص کو فرشتے گھیرے ہوئے جنت کی طرف لے جا رہے ہیں۔ اس نے حج کیے، نمازیں پڑھی، قرآن حفظ کیا، لوگوں کے سامنے نیک مشورے دیے۔ لوگ کہتے تھے واہ کیا مرد ہے، کیا شوہر ہے، دیندار، باوقار، باعمل۔ مگر جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلتا ہے اچانک ایک آواز آتی ہے، رکو، یہ وہ شخص ہے جس کی بیوی دنیا میں ہر وقت رو کر سوتی تھی، ہر دن سسک کر گزارتی تھی۔ فرشتے گھبرا کر اس کے اعمال کا پلندہ دوبارہ کھولتے ہیں۔ اس بار سامنے آتی ہے وہ بیوی جو دنیا میں خاموش رہی، سہتی رہی، اور پھر صرف 1 منٹ پہلے وہ مرد جنت کے دروازے سے واپس جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے بہتر تم میں سے وہ ہے جو اپنے اہل خانہ یعنی بیوی کے لیے بہتر ہے، اور میں تم سب میں اپنے گھر والوں کے لیے بہترین ہوں۔ یعنی اگر کوئی شخص باہر کتنا بھی نیک، نمازی، با اخلاق ہو، اگر وہ گھر میں بیوی کے ساتھ بد اخلاق، ظالم، مارنے والا، ذلیل کرنے والا ہو تو وہ اللہ کی نظر میں سب سے بدترین شخص بن جاتا ہے۔ اللہ کے ہاں عورت کا مقام، قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اور عورتوں کے ساتھ بھلائی سے پیش آؤ، اگر تم انہیں ناپسند کرو تو ممکن ہے کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو اور اللہ اس میں بہت بھلائی رکھ دے۔ یعنی اگر عورت سے اختلاف بھی ہو تب بھی نرمی، صبر اور عدل لازم ہے۔
محترم ناظرین، یہ ایک قصہ ضرور سن لیجئے گا، بیوی کی آہ آسمان کو کیسے چیر دیتی ہے۔ ایک شخص تھا، دیندار، مسجد کا امام، روزہ دار، لوگوں کا خیر خواہ، مگر گھر آ کر بیوی کو بات بات پر تانا دیتا، اسے لوگوں کے سامنے ذلیل کرتا، مار پیٹ کرتا۔ بیوی خاموش رہتی، رات کو روتی، اللہ سے فریاد کرتی کہ اے میرے رب، یہ سب کچھ تیرے علم میں ہے، تو انصاف کر۔ سالوں گزرے، شوہر کا جنازہ بڑی شان سے نکلا، لیکن جب قبر کھودی گئی تو کئی بار زمین نے اسے قبول نہ کیا۔ علماء حیران، لیکن بیوی خاموش رہی۔ رات خواب میں کسی بزرگ کو وحی ہوئی، اس کا دل تقوی سے خالی تھا، وہ ظالم تھا، اپنی بیوی پر یہ جنت کا حقدار نہ تھا۔ وہ شوہر جو بیوی کو مارے، ذلیل کرے، نفسیاتی اذیت دے، طلاق کی دھمکی سے ڈرائے، اس کے حقوق نہ دے، مہر نہ دے اور اسے ماں باپ سے ملنے نہ دے، وہ اللہ کی نظر میں ظالم ہے، اور قیامت کے دن ظلم تاریکی بن کر اس کے سامنے آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ظلم قیامت کے دن تاریکی ہوگا۔ اسلام نے شوہر کو قوام بنایا ہے، سردار نہیں، خادم۔ عورت کا دل توڑنے والا شخص اللہ کے عرش سے بھی دور ہو جاتا ہے۔ ایک سچی بات یاد رکھو، عورت کا صبر دنیا میں تمہیں نیک ظاہر کر سکتا ہے، لیکن اس کی چپ اللہ کے ہاں چیخ بن جاتی ہے، اور جب وہ چیخ بلند ہوتی ہے تو جنت کے دروازے تمہارے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ جنت میں داخل ہونے سے 1 منٹ، جی ہاں صرف 1 منٹ پہلے 5 لوگوں کو واپس جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ میں دوسرا شخص، ریاکار، وہ نیک جو نیکی اللہ کے لیے نہیں کرتا تھا، لوگوں کے لیے کرتا تھا۔ ذرا تصور کیجئے، قیامت کا دن ہے، ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی، ہر نفس اپنی فکر میں ہے۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، اس کا چہرہ نور سے چمک رہا ہے، ہاتھ میں نیکیوں کا پلندہ، زبان پر قرآن کی آیات، دل میں شاید فخر کہ میں کامیاب ہوں۔ فرشتے اسے جنت کے دروازے تک لے جاتے ہیں، خوشبو، نور، حوریں، نہریں سب قریب آ رہے ہیں، لیکن جیسے ہی جنت کا دروازہ کھلتا ہے، اچانک ایک لرزتی ہوئی صدا گونجتی ہے، ٹھہرو، اس شخص کو اندر نہ جانے دو، یہ ریاکار ہے۔ فرشتے چونکتے ہیں، چہرہ بدل جاتا ہے، نور اندھیرے میں بدل جاتا ہے، اور صرف 1 منٹ پہلے جنت کے دروازے سے وہ شخص واپس جہنم میں دھکیل دیا جاتا ہے۔ وہ ریاکار کون ہے؟ یہ وہ شخص ہے جو نماز پڑھتا تھا، روزے رکھتا تھا، قرآن سناتا تھا، صدقہ دیتا تھا، لیکن دل میں اخلاص نہیں تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ لوگ کہیں کیا نمازی ہے، واہ کیا قاری ہے، کیا سخی انسان ہے۔ اس نے نیکی کی لیکن اللہ کے لیے نہیں کی، بلکہ شہرت، واہ واہ اور دنیاوی تعریف کے لیے۔ حدیث نبوی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کا حساب ہوگا وہ شہید، عالم اور سخی ہوگا۔ پھر ان تینوں کو الگ الگ بلایا جائے گا۔ اللہ فرمائے گا، میں نے تجھے علم دیا، تو نے کیا کیا؟ عالم کہے گا، میں نے علم پھیلایا، قرآن پڑھایا۔ اللہ فرمائے گا، جھوٹا ہے، تو نے اس لیے پڑھایا کہ لوگ کہیں گے کیا عالم ہے۔ اسی طرح شہید اور سخی سے بھی پوچھا جائے گا، ہر ایک کے بارے میں فیصلہ ہوگا، تو نے ریاکاری کی، لوگوں کی واہ واہ کے لیے، کیا میرے لیے نہیں؟ اور پھر ان تینوں کو جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون، تباہی ہے ان نمازوں کے لیے جو اپنی نماز سے غافل ہیں اور جو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ نے یہاں نمازیوں کو بھی جہنم کی دھمکی دی ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ ریاکار تھے۔ محترم ناظرین، ایک عبرتناک حکایت سب سن لیجئے گا۔ ایک عالم کی زندگی میں ہزاروں شاگرد تھے، وہ ہر روز مسجد میں قرآن کی تلاوت کرتا، درس دیتا، صدقات بانٹتا، لوگ اس کے پیچھے پیچھے چلتے، تعریفیں کرتے، لیکن اس کا دل چاہتا کہ لوگ اس کی عظمت کے گن گائیں۔ مرنے کے بعد جب حساب ہوا، اعمال کا پلندہ لایا گیا، خوب بھرا ہوا تھا، لیکن ہر عمل کے بعد اعلان ہوتا گیا، یہ نیکیاں میرے لیے نہیں کی گئی، ان کا بدلہ دنیا میں لے چکا ہے۔ فرشتوں نے اس کے چہرے پر سیاہی ملی اور کہا، یہ وہ ہے جس نے دنیا میں نیکیاں صرف دکھاوے کے لیے کی، لے جاؤ جہنم میں پھینک دو۔ ریاکار کا عمل ظاہری طور پر نیکی ہوتا ہے، مگر دل کی نیت سب کچھ بدل دیتی ہے۔ چاہے وہ مسجد کی تعمیر ہو، مدرسہ چلانا ہو، یوٹیوب پر دینی ویڈیوز بنانا ہو، یا لاکھوں کا صدقہ، اگر نیت صرف فالوورز، شہرت یا تعریف ہو تو یہی نیکیاں جہنم کا پروانہ بن جاتی ہیں۔ یہ وہ شخص ہے جس نے زندگی بھر نیکی کا لبادہ اوڑھے رکھا، مگر دل اللہ کے لیے نہیں دھڑکتا تھا، اور پھر جنت میں داخل ہونے سے صرف 1 منٹ پہلے اسے واپس جہنم میں پھینک دیا گیا۔
जन्नत में दाखिल होने से 1 मिनट, जी हाँ सिर्फ 1 मिनट पहले 5 लोगों को वापस जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। मैं तीसरा शख्स कुरान पढ़कर जन्नत के करीब आया मगर नीयत की खराबी ने उसे जहन्नुम में धकेल दिया। कयामत का दिन है, अर्श इलाही कायम हो चुका है, हिसाब किताब जारी है। एक शख्स जिसकी आवाज़ दुनिया में लाखों दिलों को रुला चुकी थी कुरान की तिलावत करता, लोग उस पर फख्र करते, नौजवान उससे मोहब्बत करते और वो खुद को महबूब कुरान समझता था। फरिश्ते उसका नाम पुकार कर कहते हैं, उठो, तुम्हें जन्नत की तरफ ले जाया जा रहा है, तुम कुरान वाले हो। वो शख्स नाज से उठता है, चेहरे पर रोशनी, हाथों में आमाल नामा। लोग रास्ते से हटते हैं, जन्नत की खुशबू करीब आ रही है। लोग ठीक 1 मिनट पहले अचानक सदा आती है, रोक लो उसे। वो हैरान होकर पीछे मुड़कर देखता है, फरिश्ते रुक जाते हैं। अल्लाह की तरफ से आवाज़ आती है, उसने कुरान को दुनिया के लिए पढ़ा, उसकी नीयत मेरी रज़ा नहीं, लोगों की वाहवाह थी। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन सबसे पहले 3 अफराद को अल्लाह के हुजूर पेश किया जाएगा। उनमें से एक शख्स वो होगा जो कारी कुरान था। अल्लाह फरमाएगा, मैंने तुझे इल्म दिया, तुझे कुरान सिखाया, तूने अमल किया। वो कहेगा, मैंने रात दिन तिलावत की, कुरान की तालीम दी। अल्लाह फरमाएगा, झूठ बोलता है, तूने इसलिए पढ़ा कि लोग कहेंगे वाह क्या कारी है। फिर हुक्म दिया जाएगा और फरिश्ते उसे मुंह के बल जहन्नुम में घसीट कर फेंक देंगे। अल्लाह ताला फरमाता है, कुरान को ठहर ठहर कर पढ़ करो। और फरमाया, ये एक बार इज़्ज़त किताब है, बाइज़्ज़त किताब है जिसे सिर्फ वही छूते हैं जो पाक होते हैं। यानी कुरान को सिर्फ ज़ुबान से नहीं, दिल और अमल से अपनाना ज़रूरी है। मोहतरम नाजरीन, ये एक इबरत का वाक़या ज़रूर सुन लीजिएगा। एक कारी था, मशहूर और मारूफ, हर टीवी चैनल पर मदऊ, हर महफिल का मेहमान। उसने कुरान से शोहरत कमाई, दौलत समेटी, लोगों की दाद वसूल की, मगर उसकी ज़ाती ज़िंदगी कुरान के बिल्कुल बरअक्स थी। नमाज में सुस्ती, मामलात में झूठ, दिल में रिया। एक दिन अचानक दिल का दौरा पड़ा, जनाजे में हज़ारों लोग शरीफ हुए मगर कब्र में वहशत तारी थी। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, वो कारी जहन्नुम की आग में चिल्ला रहा है, मुझे लोगों की वाहवाह ने बर्बाद कर दिया, मेरी नीयत खराब थी। जन्नत में दाखिल होने से 1 मिनट, जी हाँ सिर्फ 1 मिनट पहले 5 लोगों को वापस जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। मैं चौथा शख्स जिसने सदका किया मगर सदका ही उसे जहन्नुम में ले गया। जरा सोचें, कयामत का दिन है, लोग नंगे प्यासे लरसते खड़े हैं, हर शख्स को अपने आमाल की पड़ी है और अचानक आवाज़ आती है, जिसे सदका करने वाला कहा जाता था उसे बुलाया जाए। एक शख्स उठता है, चेहरे पर एतमाद, कदमों में सुकून। लोग कहते हैं, ये तो वही है जो हज़ारों का खर्च करता था, मस्जिदें बनवाई, यतीमों को पाला, रिफाही इदारे चलाए। फरिश्ते उसे जन्नत की तरफ ले जा रहे हैं मगर जैसे ही वो जन्नत के दरवाजे पर पहुंचता है, ठीक 1 मिनट पहले एक आवाज़ आती है, रुक जाओ, उसने सदका मेरे लिए नहीं दी, दुनिया के लिए किया था। फरिश्ते झिझक जाते हैं, दरवाजे बंद हो जाते हैं और वो शख्स मुंह के बल जहन्नुम की तरफ धकेल दिया जाता है। हज़रत अबू हुरैरा रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे पहले 3 अफराद को जहन्नुम में फेंका जाएगा। उनमें दूसरा शख्स वो होगा जो सदका दिया करता था। अल्लाह ताला फरमाएगा, तुझे माल दिया था, तूने क्या किया? वो कहेगा, या अल्लाह तेरे रास्ते में खर्च किया, सदका और खैरात किया। अल्लाह फरमाएगा, झूठ बोलता है, तूने इसलिए किया कि लोग कहेंगे कितना सखी है, और लोगों ने कह भी दिया। फिर हुक्म होगा और फरिश्ते उसे मुंह के बल जहन्नुम में फेंक देंगे। मोहतरम नाज़रीन, सदका एक मुकद्दस अमल है, लेकिन सिर्फ उसी वक्त जब दिल अखलास से भरपूर हो। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लाह वो सदकात कबूल फरमाता है जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए दिए जाएं। और फरमाया, अपने सदकात को एहसान जताकर और तकलीफ देकर बर्बाद ना करो जैसे वो शख्स रियाकारी करता है। मोहतरम नाज़रीन, ये एक सच्ची कहानी ज़रूर सुन लीजिएगा। एक मालदार शख्स सोशल मीडिया पर हर वक्त फलाही काम दिखाता, हर वक्त कैमरा ऑन, ये देखो मैंने यतीम को खाना खिलाया, ये मेरी तरफ से 1000 राशन बैग्स। लोग मुतासिर होते मगर दिल में अखलास ना था, बस तारीफ़ की प्यास थी। एक बुजुर्ग ने ख्वाब में देखा, वही शख्स चीख रहा था, मेरे सदके ने मुझे बचाया नहीं, क्योंकि मैंने अल्लाह के लिए नहीं, लोगों के लिए, कमेंट्स के लिए दिया। जन्नत में दाखिल होने से 1 मिनट, जी हाँ सिर्फ 1 मिनट पहले 5 लोगों को वापस जहन्नुम में फेंक दिया जाएगा। मैं 5वां शख्स जो दीन की बात करता रहा मगर खुद अमल ना किया और जहन्नुम में फेंक दिया गया। एक मुबल्लिग, एक आलिम, एक मुकर्रिर जिसकी ज़ुबान से अल्लाह और रसूलुल्लाह, जन्नत और जहन्नम की बातें सुनकर
لوگ توبہ کرتے، آنکھیں نم ہوتی تھیں، مسجدیں اس کی آواز سے گونجتی تھیں، یوٹیوب پر لاکھوں سبسکرائبرز، جلسوں میں ہزاروں کا ہجوم، مگر ایک دن قیامت آ گئی اور عرش کے سامنے جب اسے لایا گیا تو سب حیران کہ یہ تو اللہ والا ہے، تبلیغ والا ہے۔ فرشتے اس کا اعمال نامہ لے کر جنت کی طرف لے جاتے ہیں، مگر عین دروازے پر بس 1 منٹ پہلے حکم آتا ہے، رک جاؤ، اسے جہنم میں پھینک دو۔ وہ چیختا ہے، یا اللہ، میں نے تو تیرے دین کی دعوت دی، لوگوں کو تیرے راستے کی طرف بلایا۔ جواب آتا ہے، ہاں، مگر تو خود اس پر عمل نہ کرتا تھا، لوگوں کو نماز کا کہتا مگر خود چھوڑ دیتا، حرام سے روکتا مگر خود خفیہ طریقوں سے کماتا، زبان دین کی، دل دنیا کا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو؟ کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ حضرت اسامہ بن زید روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کا دن ایک شخص لایا جائے گا، اسے آگ میں پھینک دیا جائے گا، اس کی آنتیں باہر نکل آئیں گی، وہ ان آنتوں کو جہنم میں گھسیٹتا ہوا، لوگ کہیں گے، اے فلاں، کیا تو ہمیں نیکی کی تلقین نہیں کرتا تھا؟ وہ کہے گا، ہاں کرتا تھا، مگر خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا۔ محترم ناظرین، یہ ایک عبرتناک منظر ضرور سن لیجئے گا۔ ایک نوجوان مقرر، سوشل میڈیا پر لاکھوں فالورز، دل چھو لینے والی دعائیں، احادیث، نصیحتیں، مگر پردے میں وہی زبان غیبت میں مصروف، وہی ہاتھ سودی کاروبار میں، وہی آنکھیں حرام مناظر میں۔ اس کی ایک قریبی دوست نے موت کے بعد خواب میں دیکھا، وہ کہہ رہا تھا، میری زبان دین کی تھی مگر دل نفس کا غلام، اب میں اس نفس کے ہاتھوں جل رہا ہوں۔